السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ بات کرتا ہوں ٹھیک ہے. آج ہم پڑھنے والے ہیں مطلب میں ہر دن ایسے ہی چالو کر رہا تھا تو ابھی تو میں ابھی بولوں گا کہ ہم کیا پڑھیں گے. تو میں ریویژن کرنے والا ہوں، تو ریویژن چالو کرتے ہیں. ہم یہاں سے پڑھوں گا خیبر میں اعلان سے. خیبر میں اعلان میں جنگ خیبر کے موقع پر مندرجہ ذیل فقہی مسائل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی. پہلا، پنجہ دار پرندوں کو حرام فرمایا. تمام درندہ جانوروں کی حرمت کا اعلان فرمایا. گدھا اور کچر حرام فرما دیا. چاندی سونے کی خرید و فروخت میں کمی بیشی کے ساتھ خریدنے اور بیچنے کو حرام فرمایا اور حکم دیا کہ چاندی کے بدلے اور سونے کے بدلے برابر بیچنا ضروری ہے. اگر کمی بیشی ہوگی تو وہ سود ہوگا جو حرام ہے. پانچواں، اب تک یہ حکم تھا کہ لونڈیوں سے آتے ہی صحبت کرنا جائز نہیں تھا، لیکن اب استبراء ضروری قرار دے دیا گیا، یعنی اگر وہ حاملہ ہو تو بچے پیدا ہونے تک، ورنہ 1 مہینے سے ان سے صحبت جائز نہیں. عورتوں سے مطاع کرنا بھی اس غزوے میں حرام کر دیا گیا. وادی القریٰ کی جنگ. خیبر کی لڑائی سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی القریٰ تشریف لے گئے، جو مقام تیمہ اور فدق کے درمیان ایک وادی کا نام ہے. یہاں یہودیوں کی چند بستیاں آباد تھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے یہاں نہیں آئے تھے، مگر یہاں کے یہودی چونکہ جنگ کے لیے تیار تھے، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسانا شروع کر دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام جن کا نام حضرت مدعم رضی اللہ عنہ تھا، یہ اونٹ سے نیچاوا اتار رہے تھے کہ ان کو ایک تیر لگا اور یہ شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، جس کا جواب ان بدبختوں نے تیر و تلوار سے دیا اور باقاعدہ صف بندی کر کے مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے. مجبوراً مسلمانوں نے بھی جنگ شروع کر دی. 4 دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کا محاصرہ کیے ہوئے ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر یہ لوگ برابر لڑتے ہی رہے. آخر 10 یہودی قتل ہو گئے اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی. اس کے بعد اہل خیبر کی شرطوں پر ان لوگوں نے بھی صلح کر لی کہ مقامی پیداوار کا آدھا حصہ مدینے بھیجتے رہیں گے. جب خیبر اور وادی القریٰ کے یہودیوں کا حال معلوم ہو گیا تو تیمہ کے یہودیوں نے بھی جزیہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی. وادی القریٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن مقیم رہے. فدق کی صلح. جب فدق کے یہودیوں کو خیبر اور وادی القریٰ کے معاملے کی اطلاع ملی تو ان لوگوں نے کوئی جنگ نہیں کی، بلکہ دربار نبوت میں قاصد بھیج کر یہ درخواست کی کہ خیبر اور وادی القریٰ والوں سے جن شرطوں پر آپ نے صلح کی ہے، اس طرح کے معاملے پر ہم سے بھی صلح کر لی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ درخواست منظور فرما لی اور ان سے صلح ہو گئی. لیکن یہاں چونکہ کوئی فوج نہیں بھیجی گئی، اس لیے اس بستی میں مجاہدین کا کوئی حصہ نہیں ملا، بلکہ یہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت قرار پائی اور خیبر و وادی القریٰ کی زمینیں تمام مجاہدین کی ملکیت ٹھہری. عمرۃ القضاء. چونکہ حدیبیہ کے صلح نامہ میں ایک دفعہ یہ بھی اتفاق تھی کہ آئندہ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ کر عمرہ ادا کریں گے اور 3 دن مکہ میں ٹھہریں گے. اس دفعہ کے مطابق ماہ ذی القعدہ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ سے روانہ ہونے کا عزم فرمایا اور اعلان کر دیا کہ جو لوگ گزشتہ سال حدیبیہ میں شریک تھے وہ سب میرے ساتھ چلیں. چنانچہ بجزان لوگوں کو جو جنگ خیبر میں شہید یا وفات پا چکے تھے، سب نے یہ سعادت حاصل کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ کفار مکہ پر بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اپنے عہد کو پورا کریں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی پوری تیاری کے ساتھ روانہ ہوئے. بوقت روانگی حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پر حاکم بنا دیا اور وہ 1000 مسلمانوں کے ساتھ، جن میں 100 گھوڑوں پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے. 60 اونٹ قربانی کے لیے ساتھ تھے. جب کفار مکہ کو خبر لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیاروں اور سامان جنگ کے ساتھ مکہ آ رہے ہیں تو وہ بہت گھبرائے اور انہوں نے چند آدمیوں کو صورتحال کی تحقیقات کے لیے مر الظہران
تک بھیجا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ جو سب سواروں کے افسر تھے، قریش کے قاصدوں نے ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے اطمینان دلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح نامہ کی شرط کے مطابق بغیر ہتھیار کے مکہ میں داخل ہوں گے۔ اس سن کر کفار قریش مطمئن ہو گئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام یاجج میں پہنچے تو جو مکہ سے 8 میل دور ہے، تو تمام ہتھیاروں کو اس جگہ رکھ دیا اور حضرت بشیر بن سعد مکی رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ان ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے متعین فرما دیا اور اپنے ساتھ ایک تلوار کے سوا کوئی ہتھیار نہیں رکھا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مجمع کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے حرم کی طرف بڑھے۔ جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو دربار نبوت کی شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اونٹ کے مہار تھامے ہوئے آگے رہے، جس کے یہ اشعار جوش و خروش کے ساتھ بلند آواز سے پڑھتے جاتے تھے کہ خلوا بنی الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی۔ اے کافروں کے بیٹو، سامنے سے ہٹ جاؤ، آج تم نے اترنے سے روکا تو ہم تلوار چلائیں گے۔ ضربن یزیل الہام عن مقیلی ویذہل الخلیل عن خلیلی۔ ہم تلوار کا ایسا وار کریں گے کہ جو سر کو اس کے خواہ بگاہ سے الگ کر دے اور دوست کی یاد اس کے دوست کے دل سے بھلا دے۔ حضرت عمر نے پکار کہا کہ اے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور اللہ تعالیٰ کے حرم میں تم اشعار پڑھتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، ان کو چھوڑ دو، یہ اشعار کفار کے حق میں تیروں سے بڑھ کر ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو کچھ کفار قریش مارے جلن کے اس منظر کے تاب نہ لا سکے اور پہاڑوں پر چلے گئے، مگر کچھ کفار اپنی دارالنبوہ کمیٹی گھر کے پاس کھڑے آنکھیں پھاڑ کر پاؤں توحید اور رسالت سے مست ہونے والے مسلمانوں کے طواف کا نظارہ کرنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ مسلمان بھلا کیا طواف کریں گے، ان کو تو بھوک اور مدینے کے بخار نے کچل کر رکھ دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں پہنچ کر اضطباع کر لیا، یعنی چادر کو اس طرح اوڑھ لیا کہ آپ کا داہنا شانہ اور باز کھل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو ان کفار کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ شروع کے 3 پھیروں میں شانوں کو ہلا کر اور خوب اکڑتے ہوئے چل کر طواف کیا۔ اس کو عربی زبان میں رمل کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ سنت آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی کہ ہر طواف کعبہ کرنے والا شروع طواف میں 3 پھیروں میں رمل کرتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی 3 دن کے بعد کفار مکہ کے چند سردار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ شرط پوری ہو چکی، اب آپ لوگ مکہ سے نکل جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوت کفار کا پیغام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ سے روانہ ہو گئے۔ چلتے وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ایک چھوٹی صاحبزادی جن کا نام امامہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کہتی ہوئی دوڑی آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے۔ ان کی ایک یتیم چھوٹی بچی مکے میں رہ گئی تھی۔ اس وقت یہ بچی آپ کو پکارتی ہوئی دوڑتی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے شہید چچا جان کی اس یادگار کو دیکھ کر پیار آ گیا۔ اس بچی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی جان کہنے کے بجائے چچا جان اور اس رشتے سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے رضاعی بھائی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صہیبہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پیا تھا۔ جب یہ صاحبزادی قریب آئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا، اور لیکن اب ان کے پرورش کے لیے 3 دعویدار
کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے چچا زاد بہن ہے، اور میں نے ان کو سب سے پہلے اپنی گود میں اٹھا لیا ہے، اس لیے مجھ کو اس کی پرورش کا حق ملنا چاہیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری چچا زاد بہن بھی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے، اس لیے اس کی پرورش کا میں حقدار ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری دینی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لڑکی ہے، اس لیے میں اس کی پرورش کروں گا۔ تینوں صاحبوں کا بیان سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، لہٰذا یہ لڑکی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی پرورش میں رہے گی۔ پھر تینوں صاحبوں کی دلجوئی کرتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، اور حضرت جعفر سے فرمایا کہ اے جعفر، تم سیرت و صورت مجھ سے مشابہت رکھتے ہو، اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے زید، تم میرے بھائی اور میرے مولا آزاد کردہ غلام ہو۔ حضرت میمونہ کا نکاح۔ اس عمرۃ القضاء کے سفر میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام فضل زوجہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ عمرۃ القضاء سے واپس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صرف میں پہنچے تو ان کو اپنے خیمے میں رکھ کر اپنی صحابہ سرفراز فرمایا۔ اور عجیب اتفاق ہے، اس واقعے سے 44 برس کے بعد اسی مقام صرف میں حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا اور ان کے قبر شریف بھی اس مقام میں ہی ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ ان کی وفات کا سال 51 ہجری مفصل بیان انشاءاللہ تعالی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے بیان میں آئے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اچھے ویڈیو سے ضرور کرنا، ہمارے ساتھ نالج پارک لائک کرنا، میرے چینل کا لکھنے والی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے حافظ۔